اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بار الہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور جن جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور خاص طور سے مرحوم عبدالستار کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ان کی اولاد کو اور ان کی فیملی کو، پورے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور تمام ناظرین کے مرحومین اور مرحومات کے لیے، اور خاص طور سے مرحوم عبدالستار اور ان کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کے والدین، آبا و اجداد، ان سب کی مغفرت اور بخشش کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم اجعلهم عندك في اعلی علیین واخلف على اہلہم فی الغابرین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار مرحوم عبدالستار کو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، اور ان کی خاندان، ان کے فیملی اور ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور معمون فرما، اور ان کے گھر میں اگر کوئی علیل ہے، بیمار ہیں، تو ان کو شفائے کلی عنایت فرما۔ بچہ علی کاظم خرم بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور میر حیدر عباس نے تعلیمی میدان میں کامیابی کے لیے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ان کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ اور ایسے ہی ایک مومنہ زیب النساء کرونا وائرس کا شکار ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ بعد میں جاری اور ساری رہے گا۔ ابھی ناظرین محترم آپ کی خدمت میں چلیے دعائے افتتاح کا ایک اور پیراگراف، کل جہاں چھوڑا تھا اس کے بعد ایک اور پیراگراف آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اس میں بلکہ آخری پیراگراف یہ ہے کہ اللہم ان تجعل فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم، اے اللہ تو نے اپنی لوح محفوظ پر جو تو نے اپنی قضاء و قدر میں میرے لیے احکامات کو ثبت کر دیا ہے، اور یہ وہ قضاء و قدر ہے کہ جس میں لا یرد ولا یبدل، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی چینجنگ واقع نہیں ہو سکتی۔ پروردگار اسی قضاء و قدر میں یہ آگے دعائیں ہیں جس کو آپ نے آمین کہنا ہے، ان کو میرے حق میں مستجاب فرما، اور وہاں لکھ دے اپنی قضاء و قدر میں کیا، ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، کہ اپنے گھر کے بیت الحرام کے حاجیوں میں سے میرا بھی حج ان میں قرار فرما اور میرے نام اعمال میں درج فرما۔ المبرور حجہم، کیسا حج کہ جو مبرور ہو، مبرور مین مقبول، یعنی مقبول حج میرے نام اعمال میں اور میرے حساب میں درج فرما، میرے مقدر میں درج فرما۔ اور المبرور حجہم المشکور سعیہم، اور ان کی سعی، ان کی عبادات، ان کی مناجات، ان کی طاعات، ان سب کو جو ہے وہ مشکور فرما۔ اور المغفور ذنوبہم، اور ان میں میرا شمار فرما کہ جن کے گناہ تو نے معاف فرما دیے ہیں۔ المکفر عن سیئاتہم، گناہ معاف بھی ہو گئے ہیں اور تو نے ان کے گناہوں کو مٹا بھی دیا ہے، اور تو ان کے گناہوں کو محو کر دیتا ہے۔ وَأَن تَجْعَلَ فِي مَا تَقْضِي، اور ایسے ہی تو میری تقضی و تقدر، میری قضاء و قدر میں، یعنی قضاء و قدر میں جو میرے متعلق فیصلہ ہے، اے اللہ تو اس میں یہ درج فرما، کیا درج فرما، ان تطیل عمری، میری عمر کو دراز فرما، یعنی میرے عمر کے طولانی ہونے کو درج فرما۔ اور طولانی عمر کیسی، تطیل عمری فی خیر و عافیہ،
یعنی مجھے لمبی عمر عطا فرما لیکن خیر و عافیت سے عطا فرما، صحت اور تندرستی کے ساتھ طول عمر نصیب فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ فرما، مجھے معذور نہ فرما جب تک ہم زندہ رہیں، اور خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ، وَتُوَسِّعَ فِي رِزْقِ، اور اے اللہ اس قضاء و قدر میں میرے لیے میرے رزق کو، ہمارے ارزاق کو اس میں وسعت عنایت فرما، وَتَجْعَلَنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، اور اے اللہ جن کا تو نے انتخاب کیا ہے، ایسے افراد کا کہ جنہیں تو نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اے اللہ انہی دین کی خدمت کے لیے چنے ہوئے افراد میں سے میرا بھی شمار فرما، ولا تستبدل بی غیری، اور پھر میری کوتاہیوں کی وجہ سے میرے نام کو اپنے دین کے مددگاروں میں سے محو نہ فرما، یعنی اسے دائماً اور ابداً میرے نام کو اپنے دین کے مددگاروں میں شمار فرما۔ اعوذ بجلالک بوجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلت ہذہ، اے اللہ اسی ماہ مبارک کے اختتام بلکہ اس صبح جو طلوع ہونے والی ہے، قبل اس کے کہ یہ رات طلوع ہو جائے یا صبح طلوع ہو جائے، لکا قبلی تابعۃ او ذنب تعذبنی، اور جن گناہوں پر تو نے مجھے عذاب دینا تھا ان سارے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ایک پیراگراف تھا، انشاءاللہ ہر روز ایک ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم ماہ مقدس اور ماہ سیام کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت تھا جو گزر چکا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے 10 دن اللہ پروردگار عالم نے اپنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے سایہ رحمت سے نوازا ہے، یعنی یہ تربیت انسان ہے کہ 10 دن اللہ نے انسان کو اپنے سایہ رحمت اور سایہ عطوفت میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی اللہ کی رحمت اٹھ گئی ہے، نہیں، اگر اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم ابھی ایک سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے جس کو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور میرے گھر رات میں تشریف فرما تھے، اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ وہ کہیں اور تو نہیں چلے گئے، لیکن میں نے کیا دیکھا، ہر طرف سے جب ڈھونڈ کر آئی تو حضور نہیں تھے، اپنے ہی حجرے میں خاک اور ریت کو جمع کر کے اور سر سجدے میں رکھ کر، یعنی دایاں رخسار ریت کا سرہانہ بنا کر، حضور اپنے دائیں رخسار کو اس کے اوپر جیسے ہم حالت سجدہ شکر میں ہوتے ہیں رکھ کے گریہ فرما رہے ہیں، اور کتنا گریا، اتنا گریا کہ آنکھ کے کنارے سے نکلنے والے آنسو یوں ٹپک رہے تھے کہ اس نرم زمین اور نرم ریت کے اندر ایک گڑھا سا بن گیا، اور کہا کہ اور وہ میں جب قریب ہو کے میں نے سنا کہ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو حضرت خشوع و خضوع سے ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں الہی لا تکلنی طرفت عبد طرفت عین ابدا، اے اللہ یہ جو ہم آنکھ چپکتے ہیں، پلک چپکتے ہیں، اس کو طرفہ بولتے ہیں، اور بعض نے اس کو پیش کے ساتھ طرفہ بھی لکھا ہے، طرفہ زبر کے ساتھ زیادہ اچھا ہے، یعنی جو آنکھ چپکتے ہیں، اے اللہ اتنی مقدار بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور دعا فرماتے ہیں اے اللہ اتنی پلک چپکنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا کون سا حصہ ہوتا ہے، اتنی مقدار بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، اس لیے کہ اگر ہم آج زندہ ہیں، ہمارے ہاں سانس موجود ہے، ہماری آنکھوں کے اندر بینائی موجود ہے، اور یہ جو ہمارے وجود میں حیات کے آثار نمودار ہیں، یہ سب میرے رب کی رحمت الہیہ کا کرشمہ ہے۔ ادروائز آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سانس کو روک کر دیکھیے، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہونا پائے گا کہ اندر سے ایک ایسی قدرت اور اتنی طاقت کے ساتھ اس نفس اور اس سانس میں شدت آئے گی کہ آپ اسے قابو نہیں کر سکیں گے، روک نہیں سکیں گے۔
اس لیے کہ ابھی امر خدا یہ ہے کہ یہ سانس چلے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اللہ نے یہ سانسیں گن کر یہ سانسیں چن کر ایک بندے کے لیے مقدر فرمائی ہیں, اور جب تک اللہ نہ چاہے یہ سانسیں چل نہیں سکتی, اور جب اللہ نہیں چاہے گا تو پھر کچھ چلانا بھی چاہے تو نہیں چلا سکتا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر آپ شیشے کے محلوں میں بھی بند ہو جائیں, شیشے کے مضبوط شیشے کے محل, اور ان میں آپ بند ہو جائیں, جب موت آتی ہے تو وہ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. یہاں سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا تھا, اور وہ یہ کہ ایک بچے کو دیکھا, چھوٹا بچہ ہے جس کو اس میں شیشے میں رکھتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بس اس کے لیے 1 یا 2 دن کا عرصہ ہی باقی ہے اور اس کے بعد یہ بچہ فوت ہو جائے گا. انہوں نے اسے شیشے میں رکھا اور انہوں نے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس بچے کو, اور جس شیشے میں رکھا ہر طرف سے یعنی اندر ہی آکسیجن کا بندوبست کر دیا تاکہ ایسا سیل اور ایسا پیک کیا جائے کہ باہر کی ہوا اندر نہ جا سکے, یا باہر سے کوئی چیز اندر نہ, اور اندر سے کوئی شے باہر نہ آ سکے. اور لیکن جب انہوں نے ٹائم دیکھا, وہی مقررہ ٹائم جس پر بچہ اس دنیا سے رخصت ہوا, بعد میں دیکھا کہ بچہ اتنی دیر پہلے فوت ہو گیا, لیکن اس شیشے میں کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی تھی. اور انہوں نے کہا نہ ہی کوئی اس شیشے میں دراڑ آئی ہے اور نہ ہی کوئی شے ہم نے اندر جاتے ہوئے دیکھی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بچہ فوت ہو گیا ہے, اس کی روح قبض ہو گئی ہے, جو سانس لے رہا تھا اب سانس رک گیا ہے. وہ اس بات پر, ایک ڈاکٹر اسی بات پر مسلمان ہوا, اور اس نے کہا کہ واقعاً کوئی طاقت ہے کہ جو بند دروازوں کی محتاج, کھلے دروازوں کی محتاج نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر ایسی جگہوں پر بھی ہو تو جب امر خدا آ جاتا ہے اس امر خدا سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. ناظرین محترم, یہ جو گھڑیاں ہم بیت رہے ہیں, گھڑیاں گزار رہے ہیں, جس میں معصوم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفسہ تسبیح و نومہ عبادہ, کہ جس میں سونا بھی تسبیح پروردگار شمار ہوتی ہے اور نیند بھی عبادت شمار ہوتی ہے. عام طور پر اگر کوئی عالم سوتا ہے تو اس کی نیند کو عبادت شمار کیا جاتا ہے, لیکن یہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ کے ہاں اس عبادت میں سب مساوی ہیں. جو بھی حالت روزہ میں سوئے گا اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت شمار کر رہا ہے. آئیے میں اپنی گفتگو کی جانب بڑھوں, اور امید ہے کہ یہ سلسلہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے. یہ حقوق والدین کا چیپٹر میں ہر روز کلوز کرنا چاہتا ہوں اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے, اور آج میں اسی پر اختتام کروں گا. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیحت کہ جس کو قرآن نے ایک نمونہ پیش کیا ہے, اور جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں جو سن رہے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں, میں خداوند عالم سے ائمہ طاہرین چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں, اور آپ آمین کہیے کہ جن کے والدین حیات ہیں, بقید حیات ہیں, خداوند عالم ان کو طول عمر نصیب فرمائے اور ان کا سایہ آپ کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے. اس کی قدر تب ہوتی ہے کہ جب والدین کا سایہ شفقت سر سے اٹھ جاتا ہے. جب تک وہ موجود ہوتے ہیں تب تک, اسی لیے معصوم نے فرمایا کئی چیزوں کی قدر ان کے جانے سے پہلے کرو, صحت کی قدر بیماری سے پہلے کرو, اور جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے کرو, اور فراخ دلی کی قدر غربت سے پہلے کرو. اور ایسے ہی تجربے سے یہ ثابت ہے والدین کی قدر اس دنیا میں اٹھ جانے سے پہلے ان کی قدر کرو. ان کے چلے جانے کے بعد پھر کاش کا لفظ جو ہے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اس لیے پھر آدمی کہے کاش اب میرے والدین ہوتے, میں ان کی خدمت کرتا, میں ان کے ساتھ وفاداری کرتا, میں ان کی دل کی ساری خواہشات پوری کرتا. میرے دوستو, اپنے ماں باپ کو حج, عمرہ, زیارتیں کرا دینے سے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ آپ کے اور میرے فرائض میں سے ہے کہ میں اپنی والدہ کو, اپنے والد کو حج کروں اگر وہ مستطیع نہیں ہے. اللہ نے مجھے اگر استطاعت دی ہے تو میں اپنے والدین کو زیارت کربلا کراؤں, زیارت اربعین پہ لے کر جاؤں, ائمہ طاہرین کے مزارات مقدسہ کی زیارت کراؤں.
کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے کہ والدہ کا جو فرض ہے اور ترکہ ہے وہ نارملی وہ والدہ اپنا اگر اس کے پاس کچھ ہو بھی تو وہ اولاد کو بخش دیتی ہے، اپنے شوہر کو بخش دیتی ہے، اگر جائیداد ملتی ہے وہ شوہر کو بچوں کو بخش دیتی ہے، اگر کوئی پیسہ ہے بچوں کے نام پر لٹا دیتی ہے، سب کچھ ان کے لیے خرچ کر دیتی ہے۔ لیکن جب بچہ اس قابل ہو اسے چاہیے اپنی ماں کو حج کرائے، عمرہ کرائے، زیارات کرائے اپنے والد کو، اس لیے کہ یہ ہمارے وظائف میں سے ہے۔ اور اگر وہ حج کرنے جائیں گے تو دعا کریں گے، تو کس کے لیے دعا کریں گے؟ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ زیارت کربلا پہ جائیں گے، والدین کس کے لیے دعا کریں گے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں عنصر یا عذر باقی رہ جاتا ہے، لیکن جب ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے، تو باپ کے دل میں حسد نہیں ہوتا، باپ کے دل میں بغض نہیں ہوتا، باپ سچے دل سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بلند مقام عطا فرمائے۔ لیکن بیٹے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ اسے بلند مقام عطا کرے، کوئی اچھی سروس دے، کوئی اچھا عہدہ دے، وہ اللہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اچھی گاڑی میں گھومنے لگ پڑے اور اچھے لب و لہجے سے بولنے لگ پڑے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو پھر اپنے والدین کو فراموش نہ کرے، پھر اپنے والدین کو لیٹ ڈاؤن نہ کرے، پھر یہ نہ سوچے کہ اگر 4 بندوں میں بیٹھا ہوں گا میرے والد صاحب آ جائیں گے اور ان کے چونکہ بولنے کا لب و لہجہ اور ان کا ادب اور ان کی جو گفتگو وہ ایک جو مروج سطح پر ہے وہ نہیں ہے، مثلا وہ دیہات کے رہنے والے ہیں، تو قطعاً یہ ذہن میں نہ لائے، اس لیے کہ اس کے والدین نے اپنے زمانے کی بہترین چیز کو آپ کے لیے قربان کیا ہے۔ اور اگر اولاد اس قابل ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے باعث عزت بننا چاہیے، باعث ننگو آر نہیں بننا چاہیے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، یہ والدین کا حق ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزوں سے ادب سکھاؤ، یعنی اگر اولاد با ادب ہو سکتی ہے، اولاد کو ادب سکھانا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہیں۔ پہلی، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اس لیے کہ جس اولاد کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، تو جس کے دل میں محبت رسول ہے وہ بے ادب نہیں رہ سکتا، وہ با ادب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، حب اہل بیت ہی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار جو ہیں ان کی محبت بھی آدمی کو با ادب بناتی ہے، اس لیے کہ وہ خود با ادب ہیں، ان کا کلام جو ان سے محبت کرتا ہے خداوند عالم اس کو با ادب۔ اور تیسری چیز، ادبوا اولادکم بتلاوت القرآن، بقراءت القرآن، اپنی اولاد اگر چاہتے ہیں وہ با ادب ہو تو انہیں تلاوت قرآن مجید کی عادت ڈالیے، پڑھائیے، اور یہ اگر بچپنے میں تعلیم دی ہوگی تو یہ بڑے ہوتے تک یہ بات باقی رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 حصوں میں تربیت دو، 7 7 7، یعنی 7 + 7 + 7۔ اگر پہلے 7 سال میں آپ کا بچہ، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پہلے 7 سال میں وہ آپ کے لیے بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ بادشاہ کا مطلب کیا ہے کہ صرف آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ پہلے 7 سال میں بچہ جس خواہش کا اظہار کرے اس خواہش کو پورا کیجئے، اور یقیناً ماں باپ کرتے ہیں جو ان کی حدود اور جو ان کے احاطہ قدرت میں ہے۔ اور دوسرے 7 سال کہا اولاد اپنے باپ کی غلام کی کیفیت میں ہے، یعنی اب باپ آقا ہے، یعنی جو باپ کہے گا بچے کو ماننا ہے۔ لہٰذا اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 سال سے زائد ہو جائے یا 7 سال کا ہو جائے تو ان کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کیجئے،
ان کو نماز پڑھائیے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو آپ ان کو ایسی عادت ڈالیے کہ آپ ان سے کہیے کہ کسی صورت یہ نماز مس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر بچی ہے تو وہ 9 سال میں، اور اگر بچہ ہے تو 15 سال میں وہ اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ اور نیکسٹ، یعنی یہ تو 14 سال کا پروجیکٹ ہے، نیکسٹ 7 جو ہیں، یعنی کہ 15 سال سے لے کر 21 سال تک، کہا یہ آپ کا بیٹا آپ کا وزیر ہے، آپ کا مشیر ہے، یعنی آپ نے 14 سال میں اس کی ایسی تربیت کی ہے، ابھی کوئی بھی آپ فیصلہ لینے لگیں گے تو اس بچے سے فیصلہ نہیں، یہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ اور اچھا بادشاہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کا وزیر اور مشیر اچھا ہو۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا کوئی ایک، تو ان کو اف نہ کہو۔ ایک دن میں نے اس جملے کو چھوڑا تھا اور آج اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہر جملے کا ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ منطوق کسی بھی سینٹنس کے ظاہر کا سامنے والا جو مطلب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منطوق۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف نہ کہو، یہ ہے سامنے کا مطلب۔ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب اف کہنا جرم کے زمرے میں آتا ہے تو اگر کوئی انہیں ڈانٹے، کوئی انہیں مارے، کوئی انہیں تشدد کرے، یہ بے طریقہ اولا جرم ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کم ترین مثال جرم کی اور بے ادبی کی اف ہے، کہا یہ بھی آرام ہے، اور اس سے بڑا جو ہے وہ بے طریقہ اولا حرام ہے۔ لہذا پھر فرمایا قل لہما قولا کریما، اپنے والدین کے ساتھ میٹھے اور نرم لہجے میں بات کریے۔ اور جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، فرمایا مولا آقا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال الصادق علیہ السلام، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان ضرباک، اگر وہ دونوں آپ کو ماریں، یعنی کسی بات پر آپ کو ڈانٹیں، فَقُلْ لَهُمَا، تو آپ ان کو آگے سے کہو کیا؟ غفر اللہ لکما، کہ اللہ آپ دونوں کو بخشے، اللہ آپ دونوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے قول کریم، میٹھا قول۔ کہا جب وہ کسی اعتبار سے آپ کو سختی کریں تو آپ انہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک جائیے۔ اور قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعائیہ کلمات کہیے کہ اللہ ان پر رحم کرے جیسے انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے بچپنے میں۔ اور یہ دعا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی میں کمی ہو تو اس کے پورے کے لیے دعا کی جاتی ہے، بعض اوقات وہ دعا اس لیے ہوتی ہے ایک تربیت کا حصہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کل، آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں حضور سرور کائنات کا جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا علم لدنی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ کمال ہے۔ اور وما ینطق عن الہوا کی مصداق ہیں، لیکن یہ آپ اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہا یہ دعا پڑھا کرو رب زدنی علما۔ اور ایک نماز والدین ہے جو نوجوانوں کے لیے جن کے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے پڑھیں، 2 رکعت نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا مغربین کے درمیان پڑھیں۔ کیا 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور 2 رکعت نماز ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد ویسے ہی رکعت آپ نے تمام کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے بعد 2 رکعت آپ نے نماز تمام کرنی ہے۔ یہ نماز مغفرت والدین ہے کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب آئیے میں قرآن حکیم سے
آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ جو وصیت حضرت لقمان کی ہے کل کا تتمہ ہے. اور سن لیجئے ایک دو روایات. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ منصور ابن حازم ہیں کہ جو چھٹے امام سے روایت نقل کرتے ہیں. قالا، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، ای الاعمال افضل، کون سے اعمال ہیں ایسے کہ جو افضل ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قالا الصلاۃ لوقتہا، جو نماز اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے وہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. دوسرا وبر الوالدین، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو والدین کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. اور ایک اور مقام پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ بالکل عین مطابق ہے. اگر بچے کو اللہ پروردگار عالم نے اپنا ایک مقام دیا ہے اور اس کی ارننگ آ گئی ہے، وہ کما رہا ہے، اس کی تنخواہ آ رہی ہے، تو اس میں سے بھی بطور برکت کچھ والدین کو بھی دینا چاہیے. کیونکہ آج کل اگر بچے کی اپنی انکم آ رہی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا والد کی اپنی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں دیتے. نہیں، سنیے، قال صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الاحسان، یہ جو روایت آیت میں ہے وبالوالدین احسانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں الاحسان، احسان یہ ہے کہ ان تحسن صحبتہما، آپ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَأَن لَا يُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا، فرمایا کہ انہیں مجبور نہ کرو اپنے والدین کو کہ وہ آپ سے کچھ مانگنے پر مجبور ہوں. وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِيَيْن، اگرچہ وہ آپ سے بے نیاز ہوں، جو مانگ رہے ہیں وہ اس سے بے نیاز ہوں. کہا اس لیول پر نہ لے آؤ کہ والدین آپ سے تقاضا کریں، اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ آپ سے مانگیں. اگر وہ مانگیں تو اولاد کے لیے دینا ضروری ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال ثلاث، تین قسم کے ایسے آدمی ہیں یعنی چیزیں ہیں کہ لم یجعل اللہ عز وجل، اللہ پروردگار عالم نے لأحد فیہم رخصۃ، ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام میں بھی اللہ نے چھٹی نہیں دی ہے، معافی نہیں دی ہے. کون سے کام؟ پہلا اداء الامانت، فرمایا امانت کو ضرور ادا کرنا ہے. امانت جو آپ نے لی ہے، یعنی کسی نے اگر آپ کے پاس مال بطور امانت رکھا ہے، اسے ادا کرنے میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں. الی البر والفاجر، چاہے کسی نیک آدمی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، جیسے اس کی امانت میں دیانت کرنا لازمی ہے، ایسے ہی کوئی آدمی فاجر ہے، کوئی آدمی نیک نہیں ہے، بدکار ہے، لیکن آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ امین ہیں، آپ کے پاس امانت رکھی ہے، تو فرمایا اس کو کسی صورت معافی نہیں ہے. جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ مانتے نہیں تھے، لیکن مشرکین پھر بھی اپنی امانت حضور سرور کائنات کی خدمت میں رکھواتے تھے. دوسرا والوفاء بالعہد، اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی پاسداری انتہائی ضروری ہے. فرمایا للبر والفاجر، اگر نیک آدمی سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو بھی وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر برے آدمی سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے. دو چیزوں میں کوئی معافی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ایک آدمی جو مسلمان بھی نہیں تھا، حضور سرور کائنات سے ایک دن وعدہ کیا کہ آپ کل فلاں جگہ پر مجھے ملے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت اس ٹائم پر، اس دن میں، اس مقام پر تشریف فرما ہو گئے، لیکن وہ شخص نہیں آیا. حضرت اپنے وعدے کے مطابق اسی جگہ پر قائم رہے، اور وہ دن گزر گیا. دوسرے دن وہ وقت آیا، وہ شخص وہاں سے گزر ہوا، اس کا کیا دیکھا کہ حضرت اسی جگہ پر کھڑے ہوئے، اور اس نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نہیں آ سکا، میں بھول گیا کہ اس وقت میرا آپ سے ایک وعدہ ہے، موعد ہے جس پر میں نے اکٹھا ہونا ہے.
हजरत ने फरमाया मुझे तो इत्तला नहीं दी गई, लिहाजा मैंने चूंकि आपसे वादा किया था मैं आऊंगा, तुम आए हो या नहीं आए हो, सैयदुल अंबिया रहमतुल आलमीन अपना हक अदा कर रहे हैं, वो उसी जगह वादे पर खड़े हैं जब तक कि वो वादा करने वाला वहां से गुजरा नहीं है। और तीसरी चीज बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, इसकी किसी को मुआफी नहीं है कि कोई कहे मुझे एक्सक्यूज है, मैं अपने वालिदैन को ज़दोकोब कर रहा हूं, उनकी बातें मान नहीं रहा हूं, किसी सूरत नहीं है। फरमाते हैं बिर्रैन काना औ फाजिरैन, अगर तुम्हारे वालिदैन नेक हैं तो भी उनके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर बुरे हैं तो भी उनसे अच्छा सलूक करो। और फिर फरमाते हैं कि सैयदुल अबरार हुजूर सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं यौमल क़यामा, क़यामत वाले दिन जो नेक लोग होंगे, नेक लोगों में से कुछ पीछे चलने वाले होंगे, कुछ आगे सरदार होंगे। कहा नेक लोगों का सरदार क़यामत वाले दिन वो होगा रजुलुन बर्रा वालिदैहि बअदा मौतिहिमा, जो अपने वालिदैन के फौत हो जाने के बाद उनके साथ नेकी करता है। यानी कि अगर वो फौत हो जाएं, ज़ाहिर जब तक जिंदा हैं आपकी नजरों के सामने चलेंगे फिरेंगे, आपके साथ राब्ता होगा, फोन पे राब्ता हो, मैसेज हो, खत आए, लेटर आए, देखेंगे, तकरीब में मिलेंगे, आप उनसे मिलने जाएंगे, वो आपसे मिलने जाएंगे। लिहाजा आप फेस टू फेस देख रहे हैं, आपको याद आ रहा है, आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, कभी गले मिलेंगे, दुआएं देंगे, उनके लिए दुआएं, उनसे दुआएं लेंगे। लेकिन असल इम्तिहान यह है कि जब वालिदैन फौत हो जाएं, अब उनकी जुबान गोयाई बंद है, अब वो किस तरह आपसे कहें कि मेरे लिए ये काम करो, कार खैर करो। लिहाजा हर बच्चे के लिए वाजिब है, ये जो बड़ा बेटा होता है ना, बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है अपने वालिदैन की कज़ा नमाजें पढ़वाए, उनके रोजे रखवाए, उनके ऊपर अगर हज वाजिब था और उन्होंने नहीं किया वो करे। वाजिब बड़े बेटे पर है, उसे करना है। लेकिन अगर बड़ा बेटा नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बाप के लिए नेक काम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, वो करें। जब वो करेंगे तो उनके वालिदैन का बोझ उतर जाएगा, वो आजाद हो जाएंगे। अलबत्ता जो बड़े बेटे के हक में था काम करना, जो उसने नहीं किया, एक वाजिब को छोड़ा है, और उस वाजिब के छोड़ने का जो गुनाह है वो तो उसे मिलकर रहेगा। लेकिन अगर छोटे या बेटे के बजाय बेटी अगर कर देती है तो भी वालिदैन की जिम्मेदारी और उनकी गर्दन पर जो बोझ था वो बोझ उतर सकता है। और फिर फरमाया कि बिर्रुल वालिदैन वाजिबुन, वालिदैन की के साथ नेकी करना ये वाजिब है। व इन काना मुशरिकैन, अगरचे वो मुशरिकी क्यों ना हो, वला ताअत लहुमा फी मासियतिल खालिक, अलबत्ता खालिक की मासियत करें तो फिर किसी सूरत भी उनको उनकी इत्तिबा नहीं करनी है। यहाँ कुछ सिफात हैं, लेकिन वो मैं बाद में अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन यहाँ मैं एक आपको वाक़या भी सुनाता हूँ। एक शख्स था, वो छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आकर कहता है, यार जब न रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को 7 हज करा दिए, 7 हज करा दिए। अब मुझे बताइए क्या मैंने वो हक अदा कर दिया जो मेरी वालिदा का हक था? ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मेरी वालिदा हैं, मैंने उन्हें 7 हज करा दिए। हजरत ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे ये बता कि उसकी डिटेल बताओ कि वो तुमने कैसे हज अदा कराए, कैसे सफ़र हज पर भेजा। कहा मैं पहले गरीब होता था, अपनी वालिदा से दुआएं लेता था, मेरी वालिदा ने मेरे हक में दुआएं की हैं, मेरी वालिदा की दुआ के सदके मेरा कारोबार अच्छा हो गया, मेरा तिजारत का सिलसिला अच्छा चलने लग पड़ा, और दिन दुगनी रात चुगनी, यानी मेरी आमदन इनकम में इजाफा होने लगा। तो मैंने सोचा अभी मेरी वालिदा मौजूद हैं, जिंदा हैं, और क्या मालूम अगले साल हों या ना हों, मैं अपनी वालिदा को हज पर भेजता हूँ। मैंने बंदोबस्त किया, मेरी वालिदा हज पर गई, हज करके आ गई। अगले साल अल्लाह ने फिर उन्हें तूले उम्र दी, और अगले साल फिर मेरे पास अल्लाह ने तौफीक दी। तो मैंने कहा अब पता नहीं अगले साल नेक्स्ट ईयर मेरी वालिदा रहें या ना रहें, इस साल तो है, मैं एक और हज अपनी वालिदा को कराता हूँ। कहा फिर हज कराया। इसी तरह अगले साल फिर अल्लाह ने तूले उम्र दी और जिंदगी लंबी हो गई।
मेरी वालदा की सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैंने एक और हज करवाया। कहा इसी तरह अल्लाह उम्र देता गया, माल मुझे मिलता गया, मैं अपनी वालदा को यह समझकर कि अगले साल पता नहीं हो या ना हो तो मैं उनको हज करा देता हूं। इस तरह मैंने 7 हज करा दिए। हजरत ने इरशाद फरमाया, देखो तुमने जो अपनी वालदा को हज कराए हैं, तुम्हारा मतमय नजर क्या था, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था? यही था ना कि अगले साल मेरी मां मर जाएगी, हो सकता है मर जाए, इस साल जिंदा है तो मैं एक और हज करा दूं। कहा तुम्हारा मतमय नजर था मौत, तुम देख रहे थे कि मेरी मां मर जाएगी, मैं मरने से पहले पहले अच्छे काम करा लूं वालदा को, तो तुम्हारा मद्देनजर था मौत। और जब बचपने में तुम बीमार होते थे तो तुम्हारी वालदा दुआ मांगती थी और वो ये कहती थी, ऐ अल्लाह अगर मेरी जान जाती है चली जाए, इस बच्चे की जान बच जाए। यानी उसका मतमय नजर था जिंदगी, हयात। कहा तुम्हारी मां का मतमय नजर है हयात, तुम्हारे नेक अमाल वालदा को कराने का मतमय नजर था मौत। कहा मुझे यह बताओ, क्या मौत और हयात कभी बराबर हो सकते हैं? कतअन नहीं, कभी जिंदगी हयात के बराबर नहीं हो सकती। जब जिंदगी मौत के बराबर नहीं हो सकती, मौत हयात के बराबर नहीं हो सकती, तो फिर तू सारी जिंदगी भी अगर वालदा को हज करवाता रहे तो उस हक का अदा नहीं कर सकता जो बचपने में उसने तुझे झूला झुलाया। और जो झूला झुलाते हैं उसके एक चक्कर को कहते हैं शौत, जैसे कि जो तवाफ काबा करते हैं एक चक्कर को कहते हैं शौत। कहा जो बचपने में उसने तुझे लोरी सुनाने के लिए झूला झुलाया था, उसके एक चक्कर का भी हक अदा नहीं कर सकते हो। मेरे दोस्तों, जिनके वालिदैन मौजूद हैं, कदर करें और सुनिए वसीयत। हजरत लुकमान अपने बेटे को जो वसीयत कर रहे हैं, हर बाप के ऊपर जरूरी है कि अपनी औलाद को वो माने या ना माने, ये वसीयत ये नसीहत जरूर करें। फरमाया, ए मेरा बेटा, काला लुकमान ले इब्ने ही, अगरचे आज हमारे पास वक्त काफी तवील है, 27 मिनट पर हमारे पास ब्रसेल्स में इफ्तार है और इंशाअल्लाह अजीज मैं उससे पहले 10 मिनट छोड़ूंगा। दुआ कलिमात भी हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूं। सूरह मुबारक लुकमान में आप जाकर देख सकते हैं। और जो बच्चे नौजवान सुन रहे हैं, आप यूं समझिए कि मैं आपके वालिदैन और उनकी पेरेंट्स की नियाबत में और उनका वकील बनकर कुरान की आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सुना रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि आपके वालिदैन आपको क्या कहना चाहते हैं। कुरान की जबानी। काला लुकमान इब्ने ही, अपने बेटे से कहा हजरत लुकमान ने, वह हुआ याइज़ुहु, जो मकाम नसीहत में थे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। उसकी पहली चीज ये है, 15 या 16 उसके सेंटेंस हैं। पहला ये है कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक करार न देना, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। लिहाजा तमाम नौजवानों से जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह उनको तूले उम्र दे, जिनके वफात पा गए हैं, उनकी तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में चाहे गुर्बत आ जाए, फक्र आ जाए, तंगदस्ती आ जाए, मसाइब और आलाम आपको हर तरफ से घेर लें, फिर भी अपने रब की तौहीद पर कायम रहना, कभी उसके साथ किसी को शरीक करार मत दीजिएगा। ये पहला सेंटेंस। दूसरा, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ वसीयत की है कि हुस्ने सुलूक करना है। अगर जिंदा हैं उनकी खिदमत करिए, उनके पैरों में पड़ जाइए, अगर वो नाराज हैं उनको राजी कर लीजिए। आज बेहतरीन मौका है। अगर मां बाप राजी नहीं है तो मेरे दोस्तों, आखिरी वक्त इंसान की रूह भी जल्दी नहीं निकलती, और ये सबसे बड़ा अजाब है, इलाही है कि आदमी, नेक आदमी की सिफत यह है उसकी रूह निकलती है, उसे इल्म ही नहीं होता। लेकिन अगर सिसक सिसक कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे और सांस उखड़ रहा है, जुड़ रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, ऐसी कैफियत में वालिदैन से दुआएं लीजिए और हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह हमारी और हमारे वालिदैन की आकिबत बखैर करे। यानी हम जिस दीन को अपना रहे हैं इसी दीन पर मरें। और फिर फरमाया अपनी वालिदैन वालिदा की खिदमत, वालिदैन का अनिश्कुरली वालिदैक,
کوئی تقسیم نہیں کی کہ ماں کی الگ باپ کی الگ، کہا اللہ کا شکر ادا کرو اور ماں باپ دونوں کا شکر ادا کرو. پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کو پریشرائز کریں، اگر وہ آپ کو فورس کریں کس بات پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ آپ کو فورس کرتے ہیں کہ اللہ کا شریک بناؤ، یہ فلاں فلاں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، ان سب کو ملا کر اللہ کا ہو، تو قطعاً اس معاملے میں ان کی بات نہ مانو. یہ حضرت لقمان فرما رہے ہیں جس کو اللہ کوٹ کر رہا ہے قرآن مجید میں. فلا تطعهما، اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور مجھے امید ہے اور انشاءاللہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا، مذہب اہل بیت پر رہنے والا، محبت اہل بیت پر جینے والا قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے یہ بتایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ لیجئے. نیکسٹ جملہ یہ ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ نرمی سے بات کریے، حسن سلوک سے بات کریے دنیا میں. اگر مشرک ہیں تو بھی دنیا میں جب تک وہ زندہ ہیں حسن سلوک کے ساتھ اور ان کی خدمت میں رہیں. اور نیکسٹ جملہ جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس راستے کو اختیار کرنا جس راستے کا تعلق مجھ اللہ سے ہے. یعنی اس راستے کو اختیار کرنا جس پر چل کر تمہیں اللہ مل جائے، اس کا رسول مل جائے، اہل بیت اطہار مل جائیں، اس راستے کو انتخاب کرنا. ایسا نہ ہو ایسے ڈگر پہ چل جاؤ نہ جہاں اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ علی ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے. اگر اس راستے سے آپ ہٹ گئے تو سمجھیے خسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد ہیں، آخرت میں بھی برباد ہیں. دنیا میں والدین کی دعائیں بھی آپ کے شامل حال نہیں ہوں گی، اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہیں ہوگی، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی. ثم الیہ، کہاں اس راستے پر چلنا جو اہل بیت کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، رسول کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے. اور پھر فرمایا ثم الیہ مرجعکم، اس راستے پر چلو گے تو تمہاری منزل مجھ اللہ تک ہے. جب میرے پاس آ جاؤ گے پھر اللہ فرماتا ہے فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون کون سا کام تم نے کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ کے راستے پر. اور نیکسٹ جملہ سنیے گا، حضرت لقمان اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. میں نے پھر عرض کیا ہے سارے نوجوانوں کو آپ کے والدین کی نیابت میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ کا قول ہے. وصیت سمجھیے کہ آپ کو والدین کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، یہ جو نیک کام کر رہے ہو اچھا ہے یا برا ہے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں ایک لکڑی کو جب آپ جلاتے ہیں، جب آگ جل جاتی ہے لکڑی تو راکھ رہ جاتی ہے، پاؤڈر کی شکل میں رہ جاتی ہے، اس پاؤڈر کے ایک ذرے کو کہتے ہیں حبہ. اور خردل وہ رائی جو راکھ ہوتی ہے. اگر راکھ کا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، وہ تو سوئی کی نوک کے برابر، بعض اوقات آپ اسے پھونک دیتے ہیں تو وہ اڑ جاتا ہے. اتنی بھی اگر آپ نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، نیکی کر کے آپ نے کسی پتھر میں چھپا دی، اس کے اوپر یعنی اسے ڈھانپ دیا، چھپا دیا. اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن آج کل رسم زمانہ تبدیل ہو گئی ہے. لوگ پاکستان میں کسی کو راشن دے رہے ہیں، اگر کسی کو ایون یہاں تک اگر کوئی کونسلر، کوئی ممبر، کوئی گٹر بنواتا ہے، اس کے ڈھکن لگواتا ہے تو ڈھکن بھی اٹھا کر سیلفی لے رہا ہے. اللہ اکبر. اور اگر فقراء یتامہ کو دیا جا رہا ہے، نادار لوگوں کو آج کل اگر ماہ مبارک میں راشن دیا جا رہا ہے، ہمارے ائمہ طاہرین کی سنت تو یہ تھی کہ وہ رات رات کو ان کے دروازے پر رکھ آتے تھے، اور اگر دینا بھی ہوتا تھا تو اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے تھے تاکہ لینے والے کو یہ احساس ندامت بھی نہ ہو کہ میں ان کے سامنے اپنی آنکھیں کیسے جھکاؤں. اتنی شرمندگی بھی گوارا نہیں تھی. اور آج ہم کسی کو اگر ایک روٹی دے دیتے ہیں، چپاتی دے دیتے ہیں، یا وہ آٹے کی ایک بوری دے رہے ہیں، ساتھ سیلفی بن رہی ہے. یہ سراسر تعلیمات قرآن کے خلاف ہے. اور یہ ہمارے معاشرے، یہ اس بندے کا بھی میں سمجھتا ہوں شاید قصور نہیں ہے
کیوں؟ اس لیے ظاہر ہے کچھ لوگوں نے ڈونیشن دی ہے، اس بندے نے کسی سے تقاضا کیا آپ دیں، ایک میکانزم بنایا ہے، لوگ اتنے افراد کے لیے کھانا دیں، ہم ان کو پہنچائیں گے۔ اب جب تک یہ سیلفی بنا کر انہیں نہ بھیجے جنہوں نے ڈونیشن دی ہے، تو اس بندہ خدا پر تو الزام آتا ہے کہ یہ خود کھا گیا پیسے، لہذا وہ سیلفی بناتا ہے، وہ سسٹم بناتا ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے، ایک طرف پیسے دینے والے کو راضی کرنا ہے اور ایک طرف خود اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے بتائیے کس کو راضی کریں گے؟ تو سیلفی بنا کے ہم مخلوق خدا کو راضی کر رہے ہیں لیکن اپنے رحمان کو ناراض کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر کوئی دے رہا ہے راہ خدا پر، آپ کو دے رہا ہے اور پھر تقاضا کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کہاں تم نے خرچ کیا ہے، اس کو جتنے دیے تھے وہ پیسے لوٹا دینے چاہیے، اس لیے کہ اگر تجھے ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے تو دیے کیوں ہیں، اور اگر تجھے اپنے سورس پر اعتبار ہے یہ لو اور اپنے ہاتھ سے دے دو۔ لہذا اللہ کو راضی کیجئے میرے دوستو، اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اس کام سے محفوظ رہیں، بچے رہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے، میرا بیٹا لقمان، اگر نیکی کر دو تو اسے چھپا دو، اگر برائی کرو گے تو وہ ستار العیوب ہے اور یہ عیب ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر، یہ زمانہ بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ پہلے لوگوں سے اگر غلطی سرزد ہوتی تھی تو لوگ اپنے گناہ کو چھپا لیتے تھے، لیکن معصوم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب لوگ برائی کریں گے تو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھیں گے۔ ایک بات، یہ کم ترین درجہ ہے برا کام کرنا اور پھر برائی نہ سمجھنا، کہنا میں نے برا کام کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ کام بھی برا کر رہا ہے اور بڑے فخر اور مباحات سے لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو میں نے یہ جرم کیا ہے۔ جو آدمی ببانگے دوہل سب کو اپنے جرم عیاں کر رہا ہے وہ فاجر کہلاتا ہے، فجور کیا ہے اس نے۔ فسق ہوتا ہے پوشیدہ، فجور ہوتا ہے علل اعلان۔ جو علل اعلان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا آدمی نہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، نہ صدقات کا مستحق ہے، نہ آپ کے فطرے کا مستحق ہے۔ لہذا فطرے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، آپ ایسے آدمی کو فطرہ عطا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں جو کم از کم زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ حرام کام میں صرف نہ کرے، ایک بات۔ اور دوسرا، وہ آدمی خود واجبات کا پابند ہو، اور ظاہر ہے کوئی آدمی معصومین کے علاوہ پاکیزہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن کم از کم علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے اس کو زکوٰۃ فطرہ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے دے دیا ہے اور وہ کھا پی گیا ہے، واپس نہیں دے رہا، آپ کو دوبارہ ادا کرنا ہے۔ اور کہا آخری زمانہ آئے گا کہ جب لوگ علل اعلان گناہ کریں گے اور گناہ پر اترائیں گے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اے لقمان فرماتے اپنے بیٹے سے، اے میرا بیٹا اگر اچھا کام کرو اسے بھی چھپا لو، اور برا کام کر اگر ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا متقیان فرماتے ہیں اگر آپ سے جرم سرزد ہو جائے اور اس جرم کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ توبہ تائب ہو گئے ہیں، تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں التائب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن گناہ کے بعد اللہ کسے یہ توفیق دے، یہ توفیق الہی سلب ہو جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز خدا ادا کرے اور اس کے بعد اللہ سے استغفار مانگے، توبہ مانگے۔ تو کہا کہ اے میرا بیٹا فی صخرۃ، اگر نیکی کر دو تو اسے پتھر کے نیچے چھپا دو، اگر تم نے اس میں بھی چھپا دی، او فی السماوات، یا تم نے آسمان میں چھپا دی، او فی الارض، یا زمین میں چھپا دی گڑھا کھود کر، تو فرماتے ہیں لقمان اپنے بیٹے کو یأت بہ اللہ، جب تم میرے پاس آؤ گے محشر میں
تو اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو جو تم نے دفنا دی تھی اللہ اسے باہر نکال دے گا. یأتی بہ اللہ کے ہاں نہ سسٹم کرپٹ ہونے کی امید ہے. جیسے آپ کے ہاں سافٹ ویئر ہوتا ہے کبھی کرپٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات اس کا لائسنس 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے, 2 سال کے لیے, پھر آپ کو اسے پرولانگ کرنا پڑتا ہے. اللہ پروردگار عالم کا جو سسٹم ہے وہ میموری اتنی پاورفل ہے, وہ سسٹم اتنا قوی ہے, اس میں کبھی بھی کسی برائی کا, غلطی کا یہ وائرس داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پروردگار عالم کا سسٹم اتنا ایکوریٹ ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی مسٹیک یا چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی روز محشر اللہ آپ کے سامنے نکال کر لائے گا. اور پھر فرماتے ہیں ان اللہ لطیف خبیر, اللہ لطف کرنے والا ہے اور باخبر ہے. یعنی کبھی ایسا مت کہیے کہ یہ بات میں نے اللہ سے چھپا لی ہے, نہیں. یا بنیا, میں جلدی اس کو ختم کروں, 5-7 منٹ ہے. یا بنیا, اے میرا بیٹا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, نماز کبھی نہ چھوڑنا. یہ ہر باپ کی نصیحت ہے, حضرت لقمان فرماتے ہیں اور قرآن میں ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم دینا. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکنا. میرے دوستو یہ ہر باپ پر واجب اور فرض ہے اپنے بچوں کو کہے, خود بھی نیک کام کرنا, دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرنا, خود برے کام سے روکنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا. اس لیے کہ برائی سے وہی روکتا ہے جو خود روکتا ہے. اب یہ کہاں تک بات درست ہے میں نے تو روایات میں نہیں پڑھی. معروف یہ ہے کہ کوئی شخص حضور کے پاس آیا, یہ میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ نقل کر رہا ہوں قصے کی شکل میں. کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ جو ہے نا یہ چینی کھاتا ہے, اس کو کوئی دم کرے. کہا آج میں نے خود میٹھا کھایا ہوا, لہذا کل لے آنا. سنا ہے بزرگوں سے. تو قاطعیت کے ساتھ منسوب نہیں کر رہا ہوں, مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں. اب یہ بات ہے کہ جو خود برائی سے اجتناب نہیں کرتا آج وہ ٹھیکیدار بن گیا ہے دوسرے کو امر بالمعروف کرے. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے معروف پر خود عمل کرے پھر دوسرے کو کہے. یہاں سارے کا سارا آوا ہی پلٹ گیا ہے. کہتا ہے میں کچھ نہ کروں, سارا کچھ دوسروں سے کروا لوں, اور جو کچھ بھی ہے سارا صحرا میرے نام ہی ہو, کسی کے نام کچھ نہ ہو. جو کیا ہے میں نے کیا ہے. پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اگر مصیبت کی گھڑی آ جائے تو بیٹا اس پر صبر کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور یہ جو صبر ہے یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے. 2-3 لائنیں میں اور پڑھ رہا ہوں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور منہ پھیلا کر اکڑ کر لوگوں کے سامنے نہ چلنا. یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ حضرت لقمان. کوٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور یہ ہر باپ کو کرنی چاہیے. اور باپ اپنے بچوں کو تواضع سکھائیں. اے میرے بچوں, کبھی بھی اگر اللہ مقام دے تو گردن اٹھا کر اکڑ کر نہ چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور کبھی بھی زمین میں ایڑیاں مار کر تکبر کی شکل میں نہ چلنا. اور اس کو معصوم ارشاد فرماتے ہیں اے بندگان خدا جو تکبر کے ساتھ زمین میں ایڑیاں مارتے ہو یا گردن اٹھا کر تکبر کے ساتھ چلتے ہو, معصوم فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا تیری ایڑیاں مارنے سے نہ زمین دھنس جائے گی اور تیری گردن بلند کر کے چلنے سے نہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند ہو جائے گا, تو اتنا ہی رہے گا جتنا ہے. اسی لیے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو غرور ہے نا یہ وحشت, جتنا یہ وحشت ناک ہے, انتہائی وحشت ناک چیز, اس سے بڑی کوئی شے وحشت ناک نہیں ہے. اور تواضع میں جتنی رشتہ داری ہے, وسعت ہے, اتنی کسی چیز میں نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کسی تکبر کرنے والے کو, مغرور کو پسند نہیں کرتا. اور 2 لائنیں ہیں. وقصد فی مشیک, اپنی روش میں, اپنی رفتار میں درمیانی اختیار, میانہ روی کرو. کہیں ایسا نہ ہو 1 مہینے زیادہ پیسے ملے ہیں سارے کھانے پہ لگا دیے, اڑا دیے. یعنی اگر کسی آدمی کو یہ میانہ روی نہیں ہے. میانہ روی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے سسٹم کے طریقے, سسٹمیٹک طریقے سے جو اس کی انکم آ رہی ہے اس کو پورے مہینے پر اس کو پھیلائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے 10 دن زیادہ کھا لیا اور آخری 20 دن بھوک ہڑتال ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی آواز میں دھیما پن رکھو. جب بھی کوئی آپ سے بولے اپنی آواز میں کڑک نہیں لاؤ,
بولتے وقت کسی بندے کے ساتھ جب اپنے والدین کے ساتھ بولتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بولتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بولنے میں اپنی آواز کو دھیما رکھو. کہا کیوں؟ مثال اللہ نے دی ہے، سمجھنا آپ نے ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ جو سب سے مکروہ اور بری اور دل کو تکلیف دینے والی آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. حمیر، حمار گدھے کو کہتے ہیں. کہا جیسے گدھا کڑکڑا کے چلاتا ہے، کبھی بھی والدین کے سامنے، کبھی مومنین کے سامنے، کبھی اپنے سے بڑے کے سامنے، کبھی کسی صاحب عزت کے سامنے ایسے چلا کر مت بولیے، اس سے آپ کی رسپیکٹ کم ہوگی. دعا ہے خداوند عالم ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مبین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے نوجوان ہیں اللہ ان کی زندگیاں دراز فرمائے اور ان کی زندگیوں میں بہاریں لائے، برکت لائے. اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو طول عمر نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ان کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. بچوں کو والدین کا فرما بردار بنائے. علی مسعود صاحب نے درخواست سے دعا کی ہے، واصف حسین صاحب نے اور صغیر غوری صاحب نے، عبداللہ غوری صاحب نے، مبارک زیدی صاحب نے. خداوند عالم ان سب بزرگان کو طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ اولاد پر قائم و دائم فرمائے. عابد کاظمی صاحب نے، سید محسن عباس صاحب نے اور حسن میری صاحب نے، خداوند عالم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اختر حیدی صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور دلاور حسین بچہ بیمار ہے، رفیق عباس رحیم اور سبت حسین صاحب ہیں اٹلی سے، خداوند عالم ان کی والدہ اور ان کے بھائی کو شفا عطا فرمائے اور خود ان کو طول عمر نصیب فرمائے. اخضر کاظم صاحب ہیں اور عشرت رضا صاحبہ ہیں اور سید احمد علی صاحب ہیں اور حسن مہدی ہیں، محمد مہدی ہیں، عباس مہدی ہیں اور برادر علی عمران صاحب ہیں، عمران حیدر صاحب ہیں اور زینب حسین صاحبہ ہیں اور سید محسن رضا اٹلی سے ہیں اور ایسے سید علی مظہر ہیں اور سید عقیل ہیں. خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سید جابر عباس صاحب ہیں، سید زیغم عباس اور سید ثاقب حسین اور سید ثاقب ہیں اور سید اخلاق حسین صاحب ہیں اور ہمارے دوست کربلائی صاحب ہیں، برادر دانش صاحب، سید ناصر نقوی اور ناصر صاحب اور سید احمد ہیں، عباس مہدی صاحب ہیں، ابرار کاظمی صاحب ہیں، سید شبر رضوی صاحب ہیں، شیخ محمد ضامن صاحب، سید تنویر بخاری صاحب اور باقر موسوی صاحب ہیں، برادر عمران ثاقب صاحب نے درخواست دعا کی ہے، رضا چودھری صاحب ہیں اور وقت 1 منٹ باقی ہے اور شہزاد عباس صاحب، سفیر حسین یاسمین یہ کرونا وائرس میں گرفتار ہیں، ظفر گوندل صاحب، چودھری ولیہ صاحب، محمد باقر صاحب ہالینڈ سے، علی وارث صاحب ہیں اور سیدہ فضا ہیں، سید عطر قادری صاحب ہیں ہالینڈ سے. اللہ ان کو طول عمر، صحت و تندرستی، فیملی کے ساتھ آباد و شاد فرمائے. اور نادر صاحب، برادر نادر صاحب اور سید اکبر بخاری صاحب، سید مظہر بخاری صاحب، مدیحہ حیدر صاحبہ ہیں اور علی وارث ہیں، سید علی احمد ہیں، وہی نام بار بار آ رہے ہیں. اور نایاب فاطمہ، طیبہ کاظمی، کنیز فاطمہ بیمار ہیں، شفا عطا فرمائے. سید زاہد کاظمی صاحب پاکستان میں اور غضنفر بخاری صاحب مرحوم ان کے جی واصف صاحب شکریہ، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، فیملی کے ساتھ آباد و شاد رکھے. اور سید اظہر بخاری جو ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. سید ذاکر حسین مرحوم اور سید اعجاز حیدر مرحوم، سید غضنفر بخاری ان کے درجات بلند فرمائے اور غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ، فیملی، بیٹے بیٹیاں اور ان کو آباد و شاد فرمائے. اسماعیل مغل چنگیز صاحب اور مظہر علی فالج میں بیمار ہیں، عطر صاحب کی ہمشیرہ، برادر احمد صاحب مووی میکر ان کے والدین کے اللہ درجات بلند فرمائے. زینب حسین صاحبہ کی دعائیں قبول فرمائے. جعفری صاحب، نبیل جعفر صاحب، حاجی آصف صاحب اور آج مرحوم عبدالستار کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا تھا. خداوند عالم سید نوید جرمنی سے ہیں، سید علی مہدی ہیں اور سارہ مہدی ہیں اور ایسے ہی ذوالفقار موسیٰ صاحب، سید علی رضا بخاری صاحب اور سید محمد حسین شاہ صاحب، سید توقیر حسین، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، سید
افتی شاہ صاحب اور سید افتخار، سید انتخاب زیدی، سب کو اللہ آباد و شاد فرمائے۔ ابھی ہمارے برسل میں وقت ہوا چاہتا ہے افطار کا، برادر عزیز صاحب انڈیا سے ہیں، اللہ ان سب کو آباد و شاد فرمائے۔ انشاءاللہ باقی دعائیں کل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔